سے 14 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کے لیے شراب کی نہریں ہوں گی، اور ایسی نہریں جو جنت میں موجود جڑی بوٹیوں سے مل کر بنائی ہوں گی، اور جنت کا پانی ان میں مکس ہو کر دودھ کی طرح سفید ہو جائے گا۔ دوستو، یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی کیمسٹری کا علم رکھتے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ کیمیائی طور پر بہت کچھ بتا رہے ہیں، جو کہ پھر ہمارے سائنٹسٹ نے آ کے صرف 100 سال پہلے یہ بات دریافت کی ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستو، پرانی کہاوت ہے کہ دو لیکوڈ یعنی پانی اور آئل کبھی بھی آپس میں مکس نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کے ساتھ تیسرا لیکوڈ شامل کر دیا جائے تو یہ تینوں لیکوڈ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم انگریزی میں ایملسیفیکیشن بولتے ہیں، اور یہ ایک فرینچ سائنٹسٹ کی ایجاد تھی۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ دو لیکوڈ جو آپس میں کبھی ڈیزالو نہیں ہو سکتے، اس کو تیسرے کے ساتھ مکس کر لو تو وہ آپس میں پورے طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے شراب کو الگ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اسی نے بتایا تھا، جس کو ہم الکوہل ڈسٹلیشن بولتے ہیں۔ اس بات سے سائنٹسٹ کو پتہ لگ گیا کہ قرآن واقعی کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ کسی ذات نے اس کتاب کو پیدا کیا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ نے جو یہ چیز آخذ کی ہے اس کا نقطہ نظر سائنٹسٹ نے ہماری مسلمانوں ہی کی کتاب سے لیا۔ سائنٹسٹ نے اسی بات کو دیکھا کہ جنت میں شراب کا رنگ سفید کیوں ہے، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، یہ ہم آگے چل کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوستو، جب تک سائنٹسٹ نے یہ چیزیں دریافت نہیں کی ہوئی تھی، تب سے پہلے انسان ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اب ہم ایملسیفیکیشن اور شراب کی قسموں اور بناوٹ کے بارے میں آپ کو فرق بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ شراب کی قسموں کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کے اندر الکوہل، بیئر اور کئی قسم کی پائی جاتی ہے، لیکن اس وقت اس دنیا میں سب سے خاص اور سب سے مہنگی پائی جانے والی جو شراب ہے، اس کو ہم ہرب لیکور بولتے ہیں۔ اس کو ہرب لیکور کیوں بولا جاتا ہے اور یہ سب سے مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب الکوہل، فروٹس، پھلوں کا عرق مکس کر کے بنائی جاتی ہے، اور قرآن میں اسی شراب کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کس طریقے سے کیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جو شراب ہوگی اس کے اندر جڑی بوٹیاں مکس ہوں گی۔ اگر آج کی موجودہ ہرب لیکور اٹھائی جائے تو اس کے اندر الکوہل کی مقدار 30 سے 40% ہوتی ہے، یعنی یہ ایک انتہائی سٹرونگ شراب ہے، لیکن اس کا رنگ بالکل پانی جیسا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ۔ لیکن اگر اسے مکس کریں پانی کے ساتھ تو یہ بالکل دودھ کی طرح سفید ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں پھر یہ انتہائی مہنگی قیمت پر بکتی ہے۔ ہر کمپنی اپنے برانڈ کو ایک یونیک ٹیسٹ یعنی کہ ذائقہ دینے کے لیے مختلف چیزوں کا اس کے اندر استعمال کرتی ہے، جیسے سونف، جوس، پودینہ، عرق بادیان، کافور، لونگ اور وغیرہ وغیرہ، جو عام طور پر جڑی بوٹیاں کہلاتی ہیں۔ یعنی اس طریقے سے یہ شراب بنائی جاتی ہے کہ ان سب چیزوں کا عرق نکال کر اسے الکوہل کے ساتھ اور فروٹ کے عرق کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، تو آپ کی ہرب لیکور یعنی کہ دنیا کی سب سے مہنگی شراب تیار ہو جاتی ہے۔ 1996 تک یہ بات سامنے آئی کہ پرانے طریقوں سے جو شراب بنتی تھی اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جس کے اندر شراب میں الکوہل کی مقدار کو 15% سے زیادہ کیا جا سکے۔ یعنی پرانے وقتوں میں لوگوں نے اتنی سٹرونگ شراب کبھی نہیں پی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو سٹرونگ شراب بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، وہ اس طریقے کو بنانے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جیسے جیسے جدید دور ہوتا گیا، ایملسیفیکیشن کے پروسیس نے لوگوں کی آگاہی کی کہ شراب کو کس طریقے سے سٹرونگ بنانا ہے۔ ایملسیفیکیشن کی پروسیس کی بنیاد 12ویں صدی میں رکھی گئی، جبکہ مسلمانوں کے سائنٹسٹ جابر ابن حیان، جو کہ انتہائی ایک ماہر کیمیائی دان تھے، انہوں نے بہت پہلے دو پانی کو مکس کر کے اور الگ کرنے کا فارمولہ دنیا کو بتا دیا تھا، یعنی جسے آج ہم ایملسیفیکیشن اور ڈسٹلیشن بولتے ہیں۔ جابر ابن حیان نے قرآن کے نزول کے 100 سال بعد ہی یہ فارمولہ بتا دیا تھا۔ جی ہاں، جابر ابن حیان ایک مسلمان سائنسدان تھے جو کہ قرآن کے نزول کے 100 سال بعد دنیا میں پیدا ہوئے۔ دوستو، اللہ نے جنت میں اس شراب کا اہتمام کیا ہے جو ایک خاص قسم کی شراب ہے،
اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں خود کو حرام کے آگے شراب سے بچائیں گے۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس چیز کا انتظام اللہ کی ذات خود کرے اس چیز میں کچھ تو کمال ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب تک کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جنت کی شراب کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوگی، لیکن قرآن میں جو اللہ کے الفاظ اس کا ذکر واضح طور پر آیا ہے کہ ایسی شراب ہے جو پانی کے ساتھ مل کر دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی۔ اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اس شراب کا ذکر موجود ہے۔ اور اللہ نے ایسی شراب کا ذکر کیوں کیا ہے، یہ کیوں تحفہ قرار دیا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ شراب ایسی ہوگی جس سے مسلمانوں کا دل نہیں بھرے گا اور وہ مزے لے لے کر اسے پئیں گے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں وہ شراب جو دنیا میں سب سے مہنگی شراب ہے وہ مسلمانوں کے روز محشر مفت فراہم ہوگی۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے کئی تحائف مفت رکھے ہوئے ہیں جو آج کی اس دنیا میں ان کے لیے رسائی انتہائی ناممکن ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت کے لوگوں کو ایسی شراب پیش کی جائے گی جس میں ادرک شامل ہوگی۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ایسی شراب پیش ہوگی جس میں کافور شامل ہوگا۔ دوستو یہ بات آپ کو بتاتے چلے کہ کافور میڈیکلی طور کے اوپر ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ کافور کا استعمال دنیا بھر کی دوائیوں کی کمپنیاں کرتی ہیں۔ یہ کافور اندرونی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے، جیسے کہ بیکٹیریل انفیکشن، اسکن انفیکشن اور بخار، نزلہ، زکام۔ پھر ایک اور سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی لوگوں کے پاس ایک جام میں سفید رنگ کی شراب پیش کی جائے گی اور ان کو پلائی کی جائے گی جس کا ذائقہ انتہائی بہترین ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ جو جنت کی شراب ہے اس کی خصوصیت تو وہی ہیں جو عام ہرب لیکور کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یعنی اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اونچی اور سب سے ذائقہ دار شراب ہے، اس سے اچھی شراب جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے مفت فراہم کی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن 7ویں صدی کے اندر دنیا میں اتارا گیا اور ہمیں یہ ہربل جڑی بوٹیوں کی خصوصیات 12ویں صدی میں جا کر معلوم ہوئی، جبکہ قرآن کے ٹائم پر لوگ شراب کو بنانے کے لیے کہیں مہینوں تک اس کو مٹکے میں ڈال کے یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اس ٹائم یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کچھ دوسرے پروسیس سے بھی یہ چیز بن سکتی ہے، لیکن وہ بہت شراب ایسی ہوتی تھی جس میں الکوہل کی مقدار صرف 15% یا اس سے بھی کم پائی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے سوا یہ بات کون بتا سکتا تھا کہ اس دنیا میں اس ناقص شراب کے بدلے اللہ نے ایک ایسی شراب دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے جو کہ 100% پیور اور خالص ہے، اور آج کی اس دنیا میں پائی جانے والی سب سے مہنگی برانڈ کی شراب ہے، اور ایک ایسی شراب جس کے اندر فائدہ مند جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں، اور وہ ہمیں نہ کوئی نقصان دے سکے گی اور نہ کوئی اللہ کے مسلمان بندوں کو ناصیر کر سکے گی۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔